بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستانی حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 16 نومبر اور اتوار کا دن. وقت بہت کم رہ گیا ہے اور صرف 10 اور 11 دن کا کھیل ہے. ان 10-11 دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے. 27ویں غیر آئینی ترمیم، اس کے اکارڈنگلی جو کچھ اس میں لکھوایا گیا اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. ابھی نوٹیفیکیشن کا مرحلہ آنا ہے. یہ سارے کام ابھی ہونے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک غلیظ مہم شروع کروائی گئی اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کردار کشی کروائی جا رہی ہے. آرٹیکلز چھپوائے جا رہے ہیں. بڑے بڑے سیمینار منعقد کرنے کے لیے اپنے من پسند اور سرکاری پیرول پہ جو دانشور ہیں ان کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے کہ جائیں اور جا کر بتائیں پاکستان میں سب اچھا ہے اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کی تعریفیں کریں اور بتائیں کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد جمہوریت مستحکم ہوگی اور پاکستان کی فوج تگڑی ہو جائے گی. جنرل آصم منیر صاحب آنے والے دنوں میں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی تعریف جو ہے وہ اردلی سرکاری کی بھی کر دینا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف جھوٹی کہانیاں اور ایک طرف ہے سچی کہانیاں. ایک طرف ہے پیسے دے کے آرٹیکلز چھپوانا اور اپوزیشن عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر صحافیوں کی کردار کشی کروانا اور سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانا، جبکہ دوسری طرف ہے اصلی اور صحیح والی سٹوریز جو کہ بغیر پیسے کے شائع ہو رہی ہیں اور جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. میرے سامنے مختلف عالمی ذرائع ابلاغ کی خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں ضرور رکھوں گا اور اس کے بعد پھر ایک اہم ترین بریکنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق اور بہت بڑی سٹوری ہے. ایک بہت بڑا جو ہے انکشاف ہوا ہے عمران خان صاحب کی سچائی کے بارے میں اور عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا. بہت بڑا انکشاف اور بہت بڑا ثبوت، جس کے بعد نہ ہی ہماری عسکری قیادت جو ہے اس کو منہ چھپانے کو جگہ مل رہی ہے اور نہ ہی یہ جو رجیم چینج آپریشن کے جتنے بھی کردار ہیں، خواہ وہ امپورٹڈ سرکار ہے، خواہ اس کے بعد کاکڑ سرکار ہے، خواہ اس کے بعد الیکشن چور سرکار ہے، یہ سارے کے سارے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ لیکن پہلے ذرا غیر آئینی ترمیم جو کہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا، عالمی مبصرین، پولیٹیکل کمنٹیٹرز کیسے دیکھ رہے ہیں. وہ تمام کے تمام بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ آئینی یہ جو ترمیم ہے یہ آئینی سرنڈر ہے، جمہوریت کا جنازہ ہے اور آمریت ہے اور خفیہ بغاوت ہے اور چیف آف ڈیفنس کو ہٹانے کے لیے جو 2/3 اکثریت رکھی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے صرف سادہ اکثریت اور ایک آرمی چیف اور فوجی افسر کو ہٹانے کے لیے اور اس پہ کے لیے 2/3 اکثریت رکھی گئی ہے. اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہے، کون سا خوف ہے، کس قسم کی بغاوت کا خطرہ ہے، یہ 27ویں ترمیم پر عالمی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے. اور خلیجی جریدہ ہے قطر سے الجزیرہ نیوز، مشہور و معروف، وہ کہتا ہے کہ 27ویں ترمیم کو آئینی سرنڈر قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آئین جو ہے وہ سرنڈر کر گیا، آمریت جیت گئی اور فوجی حکومت مسلط کر دی گئی. اور اس پر معنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل آصم منیر کو استثناء کے ساتھ اتنے وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ اب انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی، جبکہ منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سادہ اکثریت چاہیے. یہ پاکستان یہ دنیا بھر میں پہلا ملک ہے پاکستان جہاں پہ ایک سرکاری نوکر کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت سینٹ اور قومی اسمبلی کی درکار ہوگی. الجزیرہ کے مطابق جنرل باجوہ کے نومبر 2022 میں فوج کے سیاست میں مداخلت کے اعتراف اور پھر اس روش کو ترک کرنے کا فیصلہ سنانے کے باوجود حالات بالکل نہیں بدلے اور بلکہ سیاست میں فوج کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اور فوج کی انوالومنٹ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیم سے پہلے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی نگرانی کی سربراہی قانوناً چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے پاس تھی، لیکن اس کا عملی اختیار آرمی چیف کے پاس ہوئی ہوتا تھا. لیکن اب یہ اختیار آرمی چیف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز کے پاس رکھنے کو آئینی شکل دے دی گئی ہے.
یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اور برطانوی جریدہ دی گارجین کا کہنا ہے جی کہ پاکستان کے اصل حاکم فیلڈ مارشل عاصم منیر 27ویں ترمیم سے فائدہ اٹھانے والی سب سے بڑی شخصیت ہیں، کیونکہ اس ترمیم کے ذریعے ان کے لیے ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تخلیق کیا گیا ہے۔ انہیں بری افواج کے ساتھ ساتھ بحری اور فضائی افواج کی اضافی نگرانی سونپ دی گئی ہے، اور انہیں تاحیات استثناء دے دیا گیا ہے، اور اب انہیں نہ ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ اور گارجین نے یہ کہا کہ 27ویں ترمیم متنازع ہے، اور جہاں اس سے فیلڈ مارشل کو بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں، عدالت عظمیٰ کی خود مختاری محدود کر دی گئی ہے، اور اس لیے یہ ترمیم جمہوریت کے جنازے کے مترادف ہے۔ اور امریکی جریدہ ہے نیو یارک ٹائمز، اس میں کہا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے صدر ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء کے ساتھ ایک نئے تخلیق کردہ عہدے پر تعینات کر کے پاک فضائیہ اور بحریہ پر بھی فوقیت دے دی گئی ہے، اور یعنی پاکستان کا سارا عسکری کنٹرول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ جہاں ایک طرف فیلڈ مارشل کے اختیارات مزید وسیع کر دیے گئے ہیں، وہیں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو تقسیم کر کے اس کی خود مختاری محدود کر دی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں 27ویں ترمیم کو پاکستان میں جمہوری زوال اور آمریت کی طرف واضح قدم قرار دیا گیا ہے۔ اور جبکہ برطانوی جریدہ ہے بی بی سی، اس نے لکھا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پہلے سے زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، جس کے بعد اب وہ پاک فضائیہ، پاک بحریہ کی نگرانی کریں گے، اور انہیں گرفتاری یا مقدمات سے عمر بھر کا استثناء بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اس ترمیم سے سولین اور ملٹری اداروں اور ریاستی ستونوں میں طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دیے گئے اختیارات اور استثناء آمریت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے، یعنی فوجی آمریت کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ اب جرمن جریدہ ہے ڈی ڈبلیو، اس میں کہا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم سے چیف آف ڈیفنس فورسز کو وسیع تر اختیارات ایک ایسے ملک میں دیے جا رہے ہیں جہاں فوج متعدد بغاوتوں میں ملوث رہی ہے اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کے الزامات کا سامنا کرتی رہی ہے۔ رپورٹ میں ماہرین کا تجزیہ شامل کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان اختیارات کے مطابق اگر مستقبل میں فوجی سربراہ پارلیمنٹ معطل کرتا ہے یا آئین کے کچھ حصوں کو منسوخ کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ حالیہ ترمیم کے مطابق اسے مطلق استثناء حاصل ہے۔ ڈی ڈبلیو کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کے متعلق قانون سازی کا احاطہ کرتے ہوئے کہ 27ویں ترمیم سے آئینی نوعیت کے مقدمات پر حکومت کو مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ججز کی ٹرانسفر کے لیے بنائے گئے طریقہ کار سے کوئی جج حکومت یا حکومتی پالیسی کے خلاف فیصلہ نہیں دے پائے گا، یعنی اس ترمیم سے سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے اس کے اختیارات مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اگرچہ جنرل مشرف کے بعد فوج نے اقتدار پر براہ راست قبضہ نہیں کیا، لیکن اس دوران جب بھی سویلین حکومت نے حکمرانی میں زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی، فوج نے طاقت کے مراکز پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، اور ایسا ہی 27ویں ترمیم میں کیا گیا ہے، کیونکہ وسیع تر اختیارات پہلے بھی فوج کے پاس رہے، لیکن اب ان اختیارات کو آئینی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اور رائٹرز کے مطابق اس ترمیم سے قبل آرمی چیف ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان کے برابر سمجھے جاتے تھے، جبکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین ان سب کے اوپر ہوتا تھا، لیکن یہ عہدہ اب ختم کر دیا گیا ہے اور بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز کو سب سے زیادہ اختیارات سونپ دیے گئے ہیں، جس سے طاقت کا توازن متاثر ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اور ٹیلی گراف کی رپورٹ برطانوی جریدہ، اس نے کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کو مقدمات سے تاحیات استثناء اور منتخب نمائندوں سے زیادہ اختیارات دینے اور آئینی عدالت کے قیام سے عدالت عظمیٰ کو تقسیم کر کے اسے بے اختیار کرنے کی حامل 27ویں ترمیم کو جمہوریت کا جنازہ قرار دے دیا گیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کی رائے
جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 27ویں ترمیم سویلین نگرانی کا باضابطہ خاتمہ ہے، یہ قانونی اصلاحات نہیں بلکہ یہ ایک خفیہ فوجی بغاوت ہے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے اصل سٹوری جو بغیر پیسوں کے، بغیر ڈالرز کے، بغیر لابنگ کے شائع ہوئی ہے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب فائنینشل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ اس ترمیم کے بعد پاکستان میں معاشی بدحالی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ مصر میں بھی یہی ماڈل ہے اور وہاں پہ فوج کے پاس ہے سب کچھ، فوج کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، اور وہاں پہ جو مصر ہے وہ معاشی طور پر انتہائی بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا جو معیشت جو ہے وہ ہر روز سکڑتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہی نظام پاکستان میں رائج رہا فوجی حکمرانی کا 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد، تو پاکستان مصر سے بہت بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، تو پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے وہ جو پہلے ہی فرسودہ ہے مزید فرسودیت کا شکار ہو جائے گا، یہ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک خفیہ فوجی بغاوت ہوئی ہے اور اس کو آئینی تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک سرکاری ملازم کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم کو ہٹانا ہے تو سمپل میجورٹی چاہیے صرف قومی اسمبلی کی، آرمی چیف کو ہٹانا ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے سینٹ اور قومی اسمبلی کی۔ تو یہ فرق بڑا واضح کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر سے بھی اس کو اوپر کر دیا گیا ہے، اسپیکر سے بھی اس کو اوپر کر دیا گیا ہے، چیئرمین سینٹ سے بھی اس کو اوپر کر دیا گیا ہے، اور باقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھی اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اس سے اب توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا جا رہا تھا، وہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ جو بشرا تسکین کی ایک سٹوری ہے کل سے وہ پٹ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، کیونکہ اسی دوران ایک اور خبر کا انکشاف ہوا، اور وہ خبر ہے جناب کہ جولائی 2018 میں، جو جولائی 2018 کی نئی جاری شدہ جیفری ایمسز کی ای میلز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں عمران خان کی جیت پر کھلی دشمنی کے ساتھ رد عمل دے رہا ہے، اور ایپسن جو ہے انہیں اردوان، خامنائی اور پوٹن، چین کے صدر شی اور روس کے صدر پوٹن سے بھی کہیں زیادہ بڑا خطرناک قرار دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو۔ یہ کون دے رہا، اور جو بالترتیب ترکی، ایران، چین اور روس کے رہنماؤں کے بعد جو رہنما ہیں، یہ ان رہنماؤں سے بھی زیادہ عمران خان کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے، اور بعد میں اسی تبادلے میں وہ عمران خان کو واقعی بری خبر قرار دیتا ہے۔ یہ ریان گرم ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ، بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافی ہیں، یہ انہوں نے تبصرہ کیا۔ کس خبر پہ تبصرہ کیا ہے اب میں ذرا آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر ہے کیا۔ یہ جناب خبر ہے بنیادی طور پر ایک سفارتکار ہیں امریکہ کے جیفری، انہوں نے ایک 2018 کی ان کی ایک ای میل لیک ہوئی ہے، اور اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی، یہ 2018 کی ہے الیکشن کے دنوں کی جب عمران خان اقتدار میں آ رہے تھے، کہ عمران خان کی پاکستان میں جیت ہم یہودیوں کے لیے اردوان، خامنائی، چینی صدر اور روسی صدر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جناب یہ آ گئی ای میل آ گئی ہے۔ اب ای میل میں آگے جا کے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کہا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی عمران خان ان پاکستان از اے مچ گریٹر تھریٹ ٹو دا پیس دین اردوان اور خامنائی، مسٹر شی یعنی کہ چائنا کے صدر اور روس کے صدر پوٹن۔ یہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ 2018 کی بات ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اب اگلی بات ہے کہ 2018 کی ای میل جو ہے وہ اب لیک ہوئی ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو پاکستان میں کیا نیریٹو بنایا جا رہا تھا؟ پاکستان میں نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں، اور ابھی تک بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو ادھر ہے وہ بالکل اپوزٹ سٹوری ہے۔ امریکنز
اور اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اردوان، خامنائی، چینی صدر، روسی صدر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور جیفری نے یہ ان کی ایک ای میل لیک ہوئی، اس میں یہ بات کی گئی ہے، اور وہ جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو جیتا ہے 2018 میں یہ واقعی بری خبر ہے، اور 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ نے پھر پاکستانی فوج کی مدد سے انہیں اقتدار سے نکلوا دیا تھا، یعنی جنرل باجوہ نے، جو پھر اس کے بعد سائفر آیا اور اس سائفر کی ہو گئی تصدیق. اب یہ ہے اصل معاملہ اور یہ ہے اصل سچویشن کہ ادھر سے جو سفارتکار ہیں، غیر ملکی سفارتکار، امریکن اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کی عمران خان کی جیت کو خطرناک قرار دے رہے تھے، اور اس کے بعد پھر رجیم چینج آپریشن کروایا گیا. اب بھئی یہودیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے، اب وہ چیز سامنے آ چکی ہے. شاہ حسین اردن کے جو شہنشاہ ہیں وہ پاکستان آ گئے ہیں اور پاکستان میں 2 روزہ دورے پر آئے ہیں. ان کا استقبال کرنے والوں میں ایئرپورٹ ان کا استقبال کیا ہے کس نے؟ شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے اور تمام کی تمام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ہماری نون لیگ کی حکومت، پرائم منسٹر اور صدر دونوں موجود تھے. ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. تو ان کی آؤ بھگت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اردن جو ہے وہ جو اسرائیل کا بیک ڈور ہے، پچھلا دروازہ ہے. جو ہماری بیک ڈور چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اگر ہمارا مسئلہ کوئی اسرائیل کے ساتھ ہو تو ہم مصر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اردن کا کھٹکھٹاتے ہیں، آذربائیجان کا، کیونکہ اردن بھی ہمسایہ ہے اسرائیل کا اور مصر بھی ہمسایہ ہے. جبکہ آذربائیجان کے ساتھ اسرائیل کے بہت گہرے دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اردن کے شاہ عبداللہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور یہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، اور اردن کے شاہ عبداللہ پاکستان آئے اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے. اور ان کا استقبال کرنے والوں میں صدر زرداری، شہباز شریف صاحب اور دونوں پیپلز پارٹی، ان کی آصفہ بھٹو بھی شامل تھیں محترمہ، اور باقی وزراء بھی شامل تھے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں نے مل کر ان کا استقبال کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جو اردن ہے وہ اسرائیل کا ہمسایہ ملک ہے اور مصر بھی ہمسایہ ملک ہے، اور جو اس وقت پاکستان اور اسرائیل کے درمیان بیک ڈور چینل جو یوز ہو رہا ہے وہ مصر کا ہو رہا ہے، وہ اردن کا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا آذربائیجان کا ہو رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان کے ساتھ اسرائیل کے خصوصی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک اور ڈیفنس. تو اس کو اگر آپ انٹر لنک کریں اور ابراہم اکارڈ سے تو آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. کیونکہ کنگ عبداللہ کے آنے سے پہلے، جو اتر کے آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل آصم منیر مصر کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور اردن کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور آذربائیجان کا دورہ بھی کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی مصر کا دورہ کر چکے اور آذربائیجان کا دورہ بھی کر چکے. تو اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو آپس میں ملا کے دیکھ لیں تو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آرمی چیف آصم منیر نے ایک لنچ بھی کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، جس میں ابراہم اکارڈ جو ہے وہ ٹیبل پہ موجود تھا ایک مینیو کے طور پر. اور اس لیے پاکستان سے کہا جا رہا ہے، اور یہ جو تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل بہت اچھے ہیں اور بہت زبردست ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، وہ اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ ذرا کئی قدم آگے بڑھیں اور اسرائیل کو تسلیم کریں. اور اس کے بعد ہے غزہ میں جو فورس بھیجنی ہے، امن فورس، اور اس میں پاکستانی فوج کی شمولیت کو لازمی قرار دیا جائے اور ہر صورت میں وہ جانی چاہیے. اور پھر وہاں پہ وہ جا کے کیا کرے گی؟ وہ کرے گی کہ اسرائیل کے خلاف جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں، مسلح تحریکیں، ان کو کچلنا ہے. یہ انٹرنیشنل فورسز نے کرنا ہے، جو کہ برطانیہ کے امبریلا کے نیچے ہوں گی، اور پاکستان کی فوج کو اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے سچویشن. تو ہے قواقب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، اور انہی خبروں کے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو بہت ساری جھوٹی خبریں آپ کو ملیں گی اور ان کو پھیلانے والے بھی دستیاب ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.